دوستوں کیا آپ کو پاتا ہے کہ 4 گھنٹے قبل اسرائیل پر حماس کی جانب سے 7 اکتوبر کے حملے کے بعد اسرائیلی شہریوں کی جانب سے بندوق، پستول اور ریوالور جیسے آتشی اسلحہ کے لائسنس کے لیے 1,20,000 سے زیادہ نئی درخواستیں جمع کرائی گئی۔ دوستوں یاد رہے کہ حماس کے حملے میں 1,400 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے، جبکہ اسرائیل کے جوابی حملے میں اب تک 8,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ تاہم اسرائیل میں قانونی طور پر اسلحہ حاصل کرنے اور شوٹنگ رینجز یعنی بندوق چلانے کی مشق کرنے والے مقامات پر غیر معمولی بھیڑ ہے۔ اسرائیلی حکومت نے اسلحہ رکھنے سے متعلقہ قوانین میں نرمی لانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے افراد بندوق حاصل کرنے کے اہل ہوں گے جن کا مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے۔ اس قانون کے تحت اب کسی کو 50 سے بڑھا کر 100 گولیاں رکھنے کی بھی اجازت ہوگی۔ یروشلم سے ذرا باہر کی بوتس سے تعلق رکھنے والے 41 سالہ وکیل عمری شنائڈر کہتے ہیں کہ اب چونکہ انہوں نے تمام پابندیاں ہٹا لی ہیں، اس لیے بندوق حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ لیکن شنائڈر اس فیصلے سے بہت خوش نہیں ہے۔ وہ شہریوں کو ہزاروں ہتھیار دینے کے مضمرات سے پریشان ہے۔ دوستوں ان کا کہنا ہے کہ اس کے فائدے تو ہیں لیکن یقیناً نقصانات بھی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں کیا ہوا۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، لیکن میرے خیال سے یہ فیصلہ اسرائیل کے لوگوں کو محسوس کرانے کی ضرورت کے تحت کیا گیا۔ دوستوں انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر اتمر بن گویر طویل عرصے سے نجی اس اسلحہ رکھنے کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ دوستوں انہوں نے کہا ہے کہ نئے ہتھیار خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں جو غزہ کی سرحد کے قریب مخلوط یہودی عربی آبادی والے شہروں میں رہتے ہیں۔ انہوں نے مقامی آبادیوں کو سول سیکیورٹی ٹیمیں بنانے کی ترغیب بھی دی ہے۔ دوستوں شنائڈر ایک بڑے کیبوتس دیہی قصبہ میں رہتے ہیں جہاں 200 خاندان آباد ہیں۔ وہ سویلین ایکشن کے اس خیال کی حمایت کرتے ہیں۔ دوستوں انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہم نے اپنے کیبوتس میں بندوقیں لینے اور پڑوس کی نگرانی کرنے والی ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہنگامی صورتحال میں یہ ٹیم کام کرے گی اور خدا نہ کرے کبھی اگر دہشت گردوں کی طرف سے کوئی اور فائرنگ یا دراندازی ہو تو مدافعت کرے گی۔ دوستوں جہاں ایک جانب اسرائیلی آبادی خود کو زیادہ محسوس کرنے کے طریقے تلاش کر رہی ہے، وہیں دوسری جانب اسرائیل میں آباد عرب جو آبادی کا 20% سے زیادہ ہیں کا کہنا ہے کہ وہ کبھی اس سے زیادہ خوفزدہ نہیں ہوئے۔ دوستوں ملک بھر سے عرب اسرائیلی شہریوں نے امتیازی سلوک، زبانی بدسلوکی اور آن لائن ٹرولنگ کے واقعات کی شکایت کی ہے۔ دوستوں وسطی اسرائیل میں لود شہر کی یہودی اور عرب آبادی کے درمیان نسلی تشدد کی ایک دردناک تاریخ ہے۔ معذور بچوں کی ماہر استاد سحر ہمدونی نے اپنی ساری زندگی اسرائیل کے شہر لود میں گزاری ہے۔ ان کی گلی کے ایک طرف یہودیوں کے گھر ہیں تو دوسری طرف عرب نژاد لوگوں کے گھر ہیں۔ دوستوں وہ کہتی ہیں کہ حالیہ حملوں کے بعد اب وہ یہودی آبادی کے محلوں میں سامان خریدنے نہیں جاتی ہے۔ اس کے برعکس وہ عربی دکانوں تک جانے کے لیے لمبا راستہ پیدل طے کرتی ہیں۔ دوستوں وہ کہتی ہیں کہ پہلے بھی ہمارے گھروں پر حملے ہو چکے ہیں، ہم پہلے ہی صدمے میں تھے۔ اسرائیل کے عرب شہری جن میں سے اکثر فلسطینی کے طور پر اپنی شناخت کرتے ہیں عام طور پر اسرائیلی حکومت کی لازمی فوجی بھرتی سے مستثن ہے۔ اس تربیت کے بغیر ان کے لیے بندوق کا لائسنس حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ دوستوں وہ کہتی ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ جب اسرائیلی دفاع کے اپنے حق کا استعمال کر رہے ہیں ایسے میں ہماری اور ہمارے بیٹوں کی جان جا سکتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے بلکہ اس لیے میں عرب میں رہتے ہوں۔ اگر میرے پڑوس میں یہودیوں کو بندوق حاصل کرنے کا حق ہے تو کیا مجھے دونوں فریقوں کو بندوقیں نہیں ملنی چاہئیں؟ دوستوں حماس کے حملے کے بعد سے اسرائیل کے مخلوط آبادی والے شہر جو کبھی مقامی سیاحوں کے لیے پرکشش مقام ہوا کرتے تھے ویران ہو چکے ہیں۔ دوستوں لود ریستوران کے مالک ابو عامر کہتے ہیں کہ میرے 60% سے زیادہ گاہک یہودی تھے، لیکن اب وہ کوئی نہیں آتا، کوئی فون نہیں کرتا۔ عرب یہودی محلوں میں جانے سے ڈرتے ہیں اور یہودی عرب علاقوں میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ دوستوں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرے۔